الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی آخری کلاس میں بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا۔ سورہ قصص ہماری شروع ہوئی ہے اور بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا کہ فرعون نے کس طریقے سے ان پہ ظلم و ستم ڈھائے، یہ کون سی قوم تھی، کہاں سے آئی، کیا سلسلہ تھا اس کا، یہ سب ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی۔ اور ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ اپنی خادمائے لونڈیاں بنا سکیں، کام کاج کرا سکیں، اور زمین میں فساد پھیلا رکھا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا کہ احسان کریں، اس قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیں، اور جس علاقے میں یعنی مصر میں یہ قوم رہتی تھی وہاں پر ان کو وارث بنا دیں، یعنی زمین میں خلافت عطا کر دیں، خلیفہ بنا دیں یا اقتدار دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کی والدہ کے بارے میں اور فرعون کی بیوی کے بارے میں۔ آسان لفظوں میں اگر سوچو تو ہم آج جو پڑھیں گے اس کا دار و مدار جو ہوگا، اس کا جو باؤنڈری ہوگی وہ ہوگی عورتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج ہم کس کس عورت کا کیا کیا کردار ہے، عورت کا کردار۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ نے یہ چاہا، یعنی اوپر جو ہے اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں میں، کہ ہم اقتدار دیں ان کو زمین مصر میں، اور ہم دکھائیں فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو، ان کمزوروں کے ہاتھ سے وہ چیز جس سے تھے وہ ڈرتے۔ یعنی کہ اللہ نے یہ چاہا کہ ہم اس قوم کو، بنی اسرائیل قوم کو اقتدار دیں، فرعون کے اور حامان کے ظلم و ستم سے نجات دیں، اور جس سے وہ ڈرتے تھے وہ دکھائے۔ یعنی کہ وہ ڈرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں تو یہ غلط، اس کا انجام برا نہ ہو کہیں۔ دل میں تو ان کے خوف تھا، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ہم زمین میں ان کو اقتدار دیں اور ان کو اپنے انجام تک پہنچائیں۔ حامان کون تھا؟ فرعون تو چلو ایک ظالم بادشاہ تھا، فرعون کے ساتھ حامان کا ذکر بھی ہے یہاں پہ۔ یہ کون تھا؟ کون تھا حامان؟ یہ فرعون کا وزیر تھا، کیونکہ یہ برابر کا شریک تھا ہر کام میں، مشورے یہی دیتا تھا ہر چیز کے، ظلم و ستم کے، کس طریقے سے قبضہ کرنا ہے، کس کس کو قتل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ہر چیز میں فرعون اس سے مشورہ کرتا تھا، تو یہ بھی برابر کا شریک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان دونوں کا نام لیا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، یہ کہ تم دودھ پلاؤ اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، پھر جب تم ڈرو اس پر تو ڈال دینا اسے دریا میں، اور نہ ڈرنا اور نہ تم غم کھانا، بلا شبہ ہم لوٹانے والے ہیں اسے تیری طرف اور بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر۔ وحی صرف انبیاؤں پر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟
غیر نبی پر وحی نہیں آتی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورہ انبیاء میں کہ ہم نے جتنے بھی مرد بھیجے نبی بھیجے وہ سارے مردوں میں سے تھے. اب ہمیں یہ بھی کلیئر ہو گیا عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں تھی. تو پھر یہ وہی کیسے کری اللہ نے ان کی طرف؟ دیکھو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے اوحینا، اس کا مطلب ہوتا ہے، وحی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وحی اس کا مطلب ہوتا ہے خفیہ رازداری سے یا تیزی سے اشارہ کرنا. وہی خفیہ ہوتی ہے نا، کسی کو پتہ تھوڑی ہوتا وہی آ رہی ہے. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھو، اچھا یاد آیا بیٹا، دیکھو یہ ذہن میں رکھو کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے اللہ کا. کہ جب قرآن میں اللہ نے آیت نازل کری کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اور آج تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر نعمت اپنی تمام کر دی، یہ آیت ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے سورہ توبہ کی یہ آیت ہے شاید، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہیں مذاق بنانے کے لیے اللہ اور اس کا دین ہی ملا ہے، یا رسول کا مطلب جیسے لوگ مذاق بناتے ہیں اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا دین. بے شک تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. یہ آیت ہے قرآن کی. اکثر تم نے لوگوں کو سنا ہوگا دکانوں پہ، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، آفسوں میں، جگہ جگہ، گھروں میں، شادی بیاہ میں، کہ ایک دوسرے سے کوئی بات بحث ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار ہمارے اوپر وحی تھوڑی آئی تھی کوئی جو ہمیں پتہ لگتا. کس قدر مطلب دین کا مذاق نہیں ہے یہ، کہ وہ وحی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر بھیجتا ہے، آپ ایک عام بندہ وہ اٹھا کے کہہ رہا ہے ہمارے اوپر وحی آئی تھی کیا؟ کتنا بڑا مذاق ہے دین کا یہ. ہمیں اس طرح کے جملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور جو اگر کبھی کہہ بھی دے غلطی سے اسی وقت اس کو ٹوکنا چاہیے کہ بھائی دین کا مذاق نہیں بناؤ، یہ وہی اللہ تعالیٰ نبیوں پہ کرتا ہے. یہ تم جو مذاق بناؤ گے، وہ کہے میں تو مذاق کر رہا تھا، کہنا یہ مذاق بنانے والی نہیں. اللہ تعالیٰ پڑھ لو دین کا مذاق بنانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو وارننگ دی ہے سخت ترین قرآن میں. یہ تو ہو گئی ایک چیز. دوسری چیز میں یہ بتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی اوحینا، یہ مفسرین نے کہا اس کا مطلب ہے الہام کرنا، کوئی بات یا کوئی خیال دل میں ڈالنا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا. اچھا غیر نبی کی طرف جو وحی کا تذکرہ آیا ہے نا، وہ صرف تین لوگوں پر آیا ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ایک مریم علیہ السلام بنت عمران، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کری، وہی بھیجی کہ اپنا گھر اونچی جگہ اونچے پہاڑوں میں بنائی. ہم نے پڑھا بھی تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مطلب ہوتا ہے دل میں بات کو ڈال دینا. یہ وہ وحی نہیں ہے جو انبیاؤں پر آتی تھی، یہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے دلوں میں کوئی بات ڈالتا ہے، جیسا ہوتا ہے نا کہ یار بات ڈال دی، یار کوئی بندہ کہیں جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میرا دل نہیں کر رہا یہاں پر جانے کو، بس میرے دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے. پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا حملہ ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی، کچھ ایسی بات ہو گئی، جو لوگ گئے تھے وہاں سب کو نقصان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا. تو یہ اس طرح کا خیال کہلاتا ہے جس کو الہام کہتے ہیں، کہ دل میں ڈال دینا بات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ تم دودھ پلاؤ اس کو، اپنے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کو، اور جب ڈرنے لگو تو اس کو دریا میں ڈال دینا. موسیٰ علیہ السلام کو کتنے عرصے ان کی ماں نے دودھ پلایا ہے کسی صحیح حدیث سے نہیں پتہ لگتا. 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ، 5 مہینہ، 1 سال، کچھ نہیں پتہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا جب ڈرنے لگو تو دریا میں ڈال دینا، اور یہ نہیں ڈرنا نہ غم کھانا، بلا شبہ ہم لوٹائیں گے تمہاری طرف ہی اس کو، اور ہم اس کو بنانے والے ہیں رسولوں میں سے. اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی. پھر پورا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں دودھ پلاتی رہی ان کو، اور اس کے بعد جب شک ہوا فرعون کے جو کاریگر، وہ جو تھے کارندے، کہ یار
اس گھر میں جو ہے نا وہ جو دائی ہے علاقے کی وہ آنا جانا اس کا لگا ہوا، یاد ہے میں نے پوری تفصیل بتائی تھی. تو انہوں نے چھان بین شروع کری، تو انہوں نے پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کر دی تھی، دریا میں ڈال دیا. ان کا گھر موسیٰ جو فرعون کا محل تھا، فرعون کے محل کے ساتھ ایک دریا بہتا تھا، نہر. وہ نہر آگے سے گھوم کے جہاں جاتی تھی وہاں ان کا گھر تھا، چھوٹا سا جھوپڑ پٹی ٹائپ کا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا. انہوں نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا. اللہ نے فرمایا غم نہیں کرنا، ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں. ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ تفصیل میں موسیٰ علیہ السلام کی پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. اب اللہ فرما رہے ہیں اس نے ڈالا تو اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے. ان کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا تو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا. یہ پوری تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے وہ گئے تھے، ان کی بہن بھی ساتھ ساتھ تھی، پھر کس نے اٹھایا، وہ محل میں لے کر گئے، وہ دیکھ رہی تھی، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اٹھا لیا ان کے گھر والوں نے تاکہ ہو وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم. اچھا دیکھو یہاں پر ایک چیز بتاؤں، دو چیزیں، خیر یہ گرامر کی چیز ہے، بلکہ گرامر میں بھی یہ صرف اور نحو سے اس کا تعلق ہے. لیکونا کا یہاں پہ جس کا عام طور پہ ترجمہ یہ ہوتا ہے تاکہ ہو، لیکن لام کے بارے میں مفسرین کی کچھ آرائیں ہیں. کچھ مفسرین اس کو لام عاقبت کہتے ہیں، کچھ مفسرین اس کو لام علیل کہتے ہیں. لام عاقبت کیا ہوتا ہے کہ اٹھایا انہوں نے تو ان کے لیے باعث غم ہوا، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، باعث غم ہونا تھا تو اس لیے ان موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے درباریوں نے اٹھایا. خیر بہرحال یہ ایک الگ گرامیٹیکل انالیسس ہے، پورا صرفی اور نحوی ترکیب ہوتی ہے یہ قرآن کی جو پوری چلتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اٹھایا تاکہ ان کے لیے ہو وہ دشمن اور غم کا باعث. کس کے لیے؟ فرعون اور حامان اور ان کی جو سلطنت ہے، جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے. بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر تھے وہ خطا کار. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فرعون اور حامان اور ان کا لشکر تھا ہی خطا کار. ایک ہوتا ہے بھولنے سے کوئی مسٹیک ہو جانا، خطا ہو جانا، بھول چوک، وہ معاف ہے. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کرنا، یہ گناہ ہے اور اس پہ پکڑ ہے. تو یہاں جو لفظ خاتین، میں بھی اس پہ گرامیٹیکل انالیسس پہ نہیں جا رہا ہوں، خاتین پر بھی بڑی لمبی چوڑی بحث کری ہے مفسرین نے اس پر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ جان بوجھ کر خطا کرتے تھے، جان بوجھ کر گناہ کرتے تھے، جان بوجھ کر ظلم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کو سبق سکھانا تھا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہا جب اٹھا لیا. اچھا دیکھو ایک اور چیز بھی تو تھی، یہ سوچو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی تو تھے ہارون علیہ السلام، ان کو کچھ نہیں کیا فرعون نے. کیوں؟ ہاں، کیونکہ وہ اس سال پیدا ہوئے تھے، اس دن یا اس سال پیدا ہوئے تھے. سال، ایک سال کے بچوں کو اور ایک سال کے بچے جو پیدا ہوں گے لڑکے ان کو مار دیا جائے گا، پھر ایک سال کے ہوں گے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یا ایک دن کے پیدا ہوں گے جو مار دیا جائے گا، پھر اگلے دن ہوں گے چھوڑ دیا جائے گا. تو وہ حضرت
ہارون علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے جب وہ سال یا وہ دن وہ والا تھا کہ جب لڑکوں کو نہیں مارنا تھا، اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا چیلنج قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا جو مارنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو محل میں لے گئے۔ اب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ اب فرعون کچھ کہتا تو فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میرے لیے اور تیرے لیے، نہ تم قتل کرو اسے۔ اس کا مطلب ہے وہ قتل کا پروگرام بنا چکا تھا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے، جبھی تو ان کی بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرو، اور انہوں نے کہا یہ تو ٹھنڈک ہے میری آنکھوں کے لیے اور تیرے لیے بھی، اور نہ تم قتل کرو اسے، امید ہے کہ یہ نفع دے ہمیں یا ہم بنا لیں اسے اپنا بیٹا۔ اور وہ نہیں شعور رکھتے تھے انجام کا۔ یعنی فرعون کی بیوی کون تھی؟ فرعون کی بیوی جنہوں نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ان کے دل میں ڈال دی تھی، اور یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں ان کا نام تھا آسیہ، فرعون کی جو بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی ان کے دل میں یہ محبت، لیکن یاد رکھو بیٹا کہ حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین عورتوں میں سے ایک تھی۔ سورہ تحریم میں ایک مثال اس کی بیان کرتا ہوں ان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسیہ علیہ السلام کا یا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بتایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے جب اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا کر۔ یہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی اور جنت میں اپنے قریب گھر دیا۔ ان کی دعا دیکھو کیسی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور بھی میں چیزیں بتاتا ہوں تم لوگوں کو۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل درجے کے مرد گزرے ہیں، یعنی مردوں میں تو بہت سے ایسے ہیں کہ جو مکمل گزرے ہیں۔ مکمل کا مطلب ہے اپنے ایمان میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عبادات میں بہت سارے ایسے مرد گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکی۔ یعنی عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران، ان دو کے علاوہ کمال کی حد تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام دنیا کی عورتوں پر، باقی سب عورتوں پر یعنی ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر حاصل ہے، کہ باقی عورتوں پہ جو باقی بچتی ہیں عورتیں ان پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے فضیلت ہے جیسے سرید ہوتا ہے کھانا، شوربے میں روٹی کو مکس کر کے کھایا جاتا ہے، بہترین کھانا ہے، یہ کھانوں کا سردار کہلاتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو زمین پر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائنیں بنائیں، لکیریں کھینچی۔ تو میں صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں۔ یعنی عورتوں میں یہ سب سے زیادہ جو افضل ترین ہے وہ یہ 4 ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مریم بنت عمران، یہ سب سے 4 افضل ترین ہیں عورتوں میں۔ اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ ہے عورتوں کی، یعنی کہ ان عورتوں کی فضیلت جس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جن کے دل میں محبت ڈال دی تھی، یہ ہے فضیلت۔
اس کے علاوہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا ایک قول جو فتح الباری میں بلائیں سنا دیتا ہوں کہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی ان نعمتوں کے بدلے، نعمتوں میں تھی نا وہ تو فرعون کے گھر میں، ان نعمتوں کے بدلے جس میں وہ تھیں، دنیا کی عذاب اور تکلیف برداشت کی کہ آخرت میں مجھے وہ چیز مل جائے، اور قتل ہونا گوارا کر لیا، شہید ہونا گوارا کر لیا۔ ان کے سر کے اوپر پتھر مارے تھے بڑے بڑے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کرنے سے پہلے ہی جنت میں دکھا دیا تھا ان کا گھر، تو وہ اختیار کر لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ خبریں سنتی رہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فلاں جگہ سچ ثابت کر دیا فلاں، تو یہ خوش ہوتی تھیں۔ اور جب ہی پھر انہوں نے کہا تھا، یہی بات آ گئی نا کہ یہ تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ خوش ہوا کرتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں کامیابی ملتی تھی نا، وہ اپنے جو نیچے کے لوگ تھے ان خادم وادم ان سے خبریں منگواتی تھیں موسیٰ علیہ السلام کی، تو جب آ کے وہ اچھی خبر دیتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کامیابی دی ہے تو خوش ہوتی تھیں وہ۔ جب ہی اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ سورہ تحریم میں اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے ان کا نام اتار دیا، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا رہے گا، اور مومن عورتوں کے لیے یہ ایک مثال ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔